علی قاری علیہ رحمہ نے لکھا ہے، دیگر بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے، غوث اعظم خطبہ دے رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، اچانک ہاتھ آگے بڑھایا تو یہاں تک ہاتھ بھیگ گیا غوث اعظم۔ ہاں کھول کے دیکھے، کھول کے بات کر رہا ہوں، ہاتھ یہاں تک بھیگ گیا۔ مرید کہتے ہیں ہم نے پوچھا حضور پانی بھی کوئی نہیں، ہاتھ بھیگ گیا۔ میں چپ کر کے سبق پڑھو، شاگردوں کو پڑھا رہے، چپ کر کے سبق پڑھو۔ تھوڑی دیر گزری، چند گھنٹے تو ایک قافلہ آ گیا، سارے لوگ پانی میں بھیگے ہوئے۔ حضور غوث اعظم کے سامنے کھڑے ہوئے، کہا حضور آپ نے بڑی کرم نوازی فرمائی، بڑی کرم نوازی۔ وہ شاگرد کہنے لگے ہوا کیا؟ تو وہ لوگ کہنے لگے کشتی میں بیٹھے تھے تو کشتی ڈوبنے لگی۔ ہم نے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ کہتے ہیں حضور غوث اعظم نے وہاں بیٹھے ہاتھ لگایا اور ڈوبتی کشتی کو باہر نکال لیا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تقریر نہیں کرتا تھا، تعلیم میں نے حاصل کر لی، پر میں تقریر، یہ بڑا ضروری کام ہے، یہ بڑا ضروری کام ہے۔ جو اثرات اس کے ہوتے ہیں باقی چیزوں، حضرت جنید بغدادی، یہ تو حضور غوث اعظم کے بھی پیر ہیں نا، یہ تو حضرت داتا علی اجمیری کے بھی پیر ہیں۔ حضرت جنید بغدادی کے بارے میں داتا صاحب نے لکھا ہے کشف الماجوب میں، فرماتے میں عالم بن گیا، پڑھ گیا، میرے ماموں بھی تھے، میرے مرشد بھی تھے حضرت سیری سختی رحمت اللہ علیہ، تو مجھے اکثر کہتے ہیں کہ جنید یار تقریر کیا کر۔ میں کہتا ہوں حضور ابھی میں نیک نہیں، ابھی میں خود ٹھیک نہیں۔ میرے پیر بھائی بھی مجھے کہتے ہیں کہ حضرت کی بھی خواہش ہے تو ہمارا بھی دل کرتا ہے۔ لگتا ہے کہ آپ کی گفتگو کی برکت سے اللہ بڑے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے گا، آپ وسیلہ بنیں گے، تو بات کیا کریں۔ کہتے میں ٹال دیتا، میرے نصیب دیکھو، ایک دن میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا تو اچانک بغداد کی ساری گلیوں نے مہکنا شروع کر دیا۔ فرماتے اچانک ٹھنڈی خوشبوئیں پھیل گئیں، میرے نصیب دیکھو کہ مجھے مصطفیٰ کریم کا دیدار نصیب ہو گیا۔ خواب میری وچ آیا ماہی تے میں گل وچ پا لیا باواں، تے ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولا کتے پھر بچھڑ نہ جاواں۔ کہتے ہیں حضور تشریف لائے تو مصطفیٰ نے بڑا ہی نوازا، محبوب نے بڑا ہی نوازا۔ کاش آپ کو لذت آئے اس بات کی، حضور نے اللہ اکبر بڑا ہی نوازا۔ کہتے ہیں محبوب جانے لگے تو ہلکا سا جملہ، میٹھی سی بات، ایک جملہ بڑا میٹھا سا، جاتے دفعہ فرمانے لگے جنید تقریر کیا کر یار، تقریر کیا کر۔ داتا صاحب لکھتے ہیں، داتا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں عرض کی حضور اب تو ضرور کروں گا، اب تو روز کروں گا، کھول کے کروں گا۔ فرماتے ہیں میں جب اٹھا نا، فجر کی اذان ہوئی، وضو کیا، سنتیں پڑھی تو دل میں چور آ گیا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ پیر صاحب نے تو کبھی نہیں بتایا کہ انہیں دیدار ہوا ہے، تو مجھے تو ہوا ہے نا۔ پیر صاحب نے، بہت سارے لوگ پیر صاحب سے خود سیانے ہوتے ہیں نا، ان کو خود نور نظر آتا ہے روز خواب میں، بہت سارے جلوے خود بیان کر لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ پیر صاحب نے تو کبھی نہیں بتایا، تو مجھے تو ہوا ہے۔ کسی درویش نے ایک شعر کہا تھا پر بڑے مسئلے اس نے حل کیے۔ وہ کہنے لگا جڑے محرم راز حقیقت دے او راز حقیقت کھول دے نہیں، او جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں، جنہ ویکھ لیا او ان سے بولا جاتا بھی نہیں، بولا جاتا بھی نہیں۔ وہ کہتے میں سنتے گھر پڑھی تو خرامہ خرامہ چلا تو دل میں چور تھا، بانج فقیروں کسے نہیں ماریا، اے ہوئی چور اندر دا۔ کہتے میں گیا حضرت کے پیچھے نماز پڑھی 7ویں صف میں، تو اندر چور تھا کہ میرا تو درجہ اونچا چلا گیا ہے، لیکن مجھے دیدار ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں نماز حضرت نے خود پڑھائی، تو نماز پڑھا کے کہنے لگے جنید آگے آ جا۔ فرماتے میں 3ری صف میں آ گیا تو کہنے لگے چل یار تھوڑا اور نیڑے آ جا۔ کہتے میں قریب جا کے نا پہلی صف میں بیٹھا تو کہنے لگے ادھر آ میرے ساتھ بیٹھ۔ کہتے میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا، حضرت کے ساتھ۔ یہ بھی کسی نصیبوں والوں کو نصیب ہے نا،
کہتے میں ساتھ بیٹھ کے مرشد کے تو شیخ تسبیح رول رہے تھے، ادھر دیکھنا میری طرف، تسبیح پھیر رہے ہیں، اور تسبیح پھیرتے پھیرتے نا اچانک آنکھ اٹھائی اور میری طرف دیکھ کے کہنے لگے اب تقریر کرو گے نا، جڑے محرم راز حقیقت دے، اب کرو گے نا تقریر؟ تو میرے اندر تو چور تھا، میں نے کہا جی اب کیا ہوا ہے؟ چور تھا نا کہ مجھے پتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں، اب کیا ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ چپ کر گئے۔ چند منٹ کے وقفے کے بعد پھر فرمانے لگے اب کرو گے نا تقریر؟ کہتے ہیں اندر چور بیٹھا تھا، میں نے کہا حضور ہوا کیا ہے بتائیں تو صحیح۔ کہتے ہیں انہوں نے تسبیح چھوڑی، جبہ سمیٹا اور چہرہ میری طرف پھیرا، اور میں نے ان کی آنکھوں میں جو روشنی آج دیکھی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، لب و لہجے میں جو جلال آج دیکھا وہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ فرماتے ہیں حضرت بولے نظر تو وہ ظالم نظر ہے، اٹھے تو بیڑا ہی پار کر دے، گرے تو خانہ خراب کر دے۔ فرماتے ہیں میں نے حضرت کا جلال دیکھا اور میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے جنید کل جو رات گزری ہے مجھے خواب میں اپنے رب کا دیدار ہوا تھا، تو مالک نے پوچھا کہ سری کوئی بات بتا، تو میں نے عرض کی مولا ایک کی مرید تیار کیا ہے وہ بھی تقریر نہیں کرتا، کبھی تیرے حبیب کا ادھر کا پھیرا ہو تو ذرا جنید کو اشارہ کر جائے تو چلو میرا بھی کام بن جائے گا، لوگوں کا بھی نفع ہوگا۔ کہتے ہیں حضرت جنید بغدادی کے میری چیخ نکلی، اللہ اکبر کہا تو میرے کپڑے پھٹ گئے، بغداد کی وہ مسجد ساری رونے لگی۔ کہتے میں قدموں میں گرا اور میں نے کہا محبوبہ مجھے معاف کر دے، مجھے تو آج پتہ چلا ہے کہ میرے اوپر مصطفیٰ بھی کرم فرمائے تو تیری دعاؤں کی برکت سے فرماتے۔ تقریر اتنا ضروری کام ہے کہ محبوب خود فرماتے ہیں جنید تقریر کیا کر بات یار لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تقریر نہیں کرتا تھا، تعلیم مکمل کر لی بات نہیں کرتا تھا، میں کہتا تھا میں کیسے لوگوں کے سامنے باز کروں؟ کہتے ہیں مجھے خواب میں مصطفیٰ کریم کا دیدار نصیب ہوا، محبوب نے فرمایا عبد القادر بات کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا حضور یہ عربی لوگ ہے، فصیح و بلیغ ہے، ہر آدمی بات سمجھتا ہے، تو میں کس طرح اتنے مجمع میں بولوں گا؟ بڑا مشکل کام ہے، ہر آدمی کی ذہنی سطح کے مطابق کیسے بات کروں گا؟ کہتے ہیں مصطفیٰ کریم نے فرمایا منہ تو کھولو ذرا۔ کہتے ہیں میں نے منہ کھولا تو حضور نے 7 دفعہ لعاب دہن میرے منہ میں ڈال دیا، فرمایا اب تو بولتے جانا اور میری برکتیں تیری مدد کرتی جائیں گی۔ آپ فرماتے ہیں اگلی شام میں سویا تو مولا علی شیر خدا بھی آ گئے، تو فرمانے لگے عبد القادر منہ کھولنا بیٹا تو میرا بھی ہے۔ کہتے ہیں میں نے منہ کھولا تو حضرت علی نے 6 دفعہ لعاب دہن ڈالا، میں نے کہا حضور آپ نے 6 دفعہ ڈالا ہے؟ تو خواب میں حضرت علی فرماتے کہتے بیٹے میں نبی پاک کے برابر تو نہیں نہ ہو سکتا، میں نبی پاک کے برابر، حضور نے 7 دفعہ ڈالا ہے تو 6 دفعہ اس لیے ڈالا ہے کہ میں حضور کے برابر۔ صحابہ تو خواب میں بھی آ کے کہتے ہیں ہم نبی کے برابر نہیں، تو کیسے نبی کے برابر بن گیا؟ وہ تو خواب میں بھی آ کے کہتے کہ ہم حضور کے برابر ہیں، تو زندگی میں دعوے کرتا پھرتا ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں بس پھر چھوٹی سی مسجد اور اس میں نے تقریر شروع کی، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، پھر لوگ ملتے ہی گئے، پھر کارواں بنتا گیا۔ فرماتے ہیں چھوٹی سی مسجد، پھر مسجد بڑی ہوئی، پھر مجمع بڑھ گیا۔ فرماتے ہیں پھر جامع مسجد، پھر مجمع وہاں بھی کم پڑ گیا، پھر بغداد کی عیدگاہ وہ بھی بھر گئی تو صحرا میں جا کے خیمے لگ گئے۔ کہتے ہیں تقریر ہوتی تو ہزاروں کا مجمع، ہزاروں کا۔ ملا علی قاری کہتے ہیں غوث اعظم کے اجتماع میں 70 ہزار لوگ شریک ہوتے تھے، ہزاروں علماء کاغذ قلم لے کے بیٹھے ہوتے تھے کہ غوث پاک جو باتیں بیان کریں گے تفسیری نقطے ہم نے نوٹ کرنے، اور حضور غوث اعظم کو اللہ نے یہ کمال دیا تھا، کمال، یہ آپ کی کرامت تھی کہ بغیر سپیکر کے بولتے تھے، جیسی سمجھ پہلے والے کو آتی تھی ویسی آخری والے کو آیا کرتی تھی۔ آج نا کرامت کی بات آتی ہے تو بندے چھپنے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، بڑا مدافعانہ سا عمل، بڑا شرمندہ سا بولا ہے جادی وہ غوث پاک۔ ایک دن ایک صاحب کرامت بیان کر رہے تھے
تو بڑے جھجک کے حضور غوث اعظم، میں نے کہا اوے تو بیٹھ، مجھے بیان کرنے دے، تو ڈر رہا ہے، کرامت سے ڈر رہا ہے، مجھے بیان کرنے دے، میں بیان کرتا ہوں، مجھے بیان کر دے۔ ملا علی قاری علیہ رحمہ نے لکھا ہے، دیگر بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے، غوث اعظم خطبہ دے رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، اچانک ہاتھ آگے بڑھایا تو یہاں تک ہاتھ بھیگ گیا غوث اعظم۔ ہاں کھول کے دیکھے، کھول کے بات کرنا، ہاتھ یہاں تک بھیگ گیا۔ مرید کہتے ہم نے پوچھا حضور پانی بھی کوئی نہیں، ہاتھ بھیگ گیا۔ میں چپ کر کے سبق پڑھو، شاگردوں کو پڑھا رہے، چپ کر کے سبق پڑھو۔ تھوڑی دیر گزری، چند گھنٹے تو ایک قافلہ آ گیا، سارے لوگ پانی میں بھیگے ہوئے ہیں۔ حضور غوث اعظم کے سامنے کھڑے ہوئے، کہا حضور آپ نے بڑی کرم نوازی فرمائی، بڑی کرم نوازی۔ وہ شاگرد کہنے لگے ہوا کیا؟ تو وہ لوگ کہنے لگے کشتی میں بیٹھے تھے تو کشتی ڈوبنے لگی۔ ہم نے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ کہتے ہیں حضور غوث اعظم نے وہاں بیٹھے ہاتھ لگایا اور ڈوبتی کشتی کو باہر نکال لیا، اور ڈرنے لگے، کہنے لگے جناب یہ کرامت لوگ نہیں مانیں گے۔ تو میں کہا جنہیں نہیں مننا نہ منے، ان کے کانوں کے نا پیچھے خارش ہوتی ہے جب اس طرح کی ولیوں کی بات بتائی جائے۔ وہ تو حضور غوث اعظم کی بات نہیں مان رہا، پڑھنا سورہ نمل پڑھ۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے محل میں بیٹھے دربار میں، فرمایا ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے۔ تم قرآن نہیں پڑھتے؟ ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے۔ ایک جن اٹھا، اس نے کہا دربار برخاست ہونے سے پہلے، دربار کے برخاست ہونے سے پہلے، بے شک آپ 5 منٹ میں برخاست کر دے تخت آ جائے گا، ہزاروں میل دور تھا۔ پتہ نہیں کہاں قرآن پڑھتے ہو تم، بنی اسرائیل کے ولیوں کی کرامتیں مانتے ہو، اور نبی پاک کی امت کی باری آئے تو تمہیں خارش ہوتی ہے۔ شرمندہ سا لب و لہجہ، ہمارا لب و لہجہ شرمندہ نہیں، اس لیے کہ ہم تو جیتے اور زندہ ہی ولیوں کے نام کی برکت سے، ہمارے لب و لہجے میں تمہیں شرمندگی نہیں ملے گی۔ ہم اس طرح بیان نہیں کرتے کہ کوئی کیا کہے گا تو بچ کے جملے۔ حضرت سلیمان سے کہا آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے، آپ نے فرمایا نہیں بھائی اس سے بھی پہلے چاہیے۔ ایک اٹھا، عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا، پورا علم نہیں تھا اس کے پاس، کتاب میں سے۔ حضرت آصف بن برخیہ تو کہنے لگے حضور میں نہ لے آؤں۔ تو میں کب لاؤ گے؟ انہوں نے کہا پلک جھپکنے سے نہ، اگر سارے بولے تو لطف آئے گا، پلک جھپکنے سے پہلے۔ آپ نے فرمایا چل لا کے دکھا۔ پھر آیا کہ نہیں؟ بولے آیا نا۔ حضرت آصف بن برخیہ وہاں سے گئے کہ وہیں رہے؟ آیا نا تخت، 80 فٹ اونچا، 80 فٹ چوڑا، 80 فٹ لمبا، اتنا بھاری کہ شاید 50 لوگ نہ اٹھا سکیں۔ وہ آیا، سامنے رکھا۔ حضرت سلیمان کہنے لگے یہ کیا ہے؟ تو جناب آصف بن برخیہ کہنے لگے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا، اور جن پر نرا فضل ہے ان کی یہ شان ہے، جن کو اللہ کے وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ محبوب اپنے غلاموں کو خوشخبری دے دے کہ تیرے غلاموں پر میرا بڑا فضل ہے، فضل نہیں فضل کبیر ہے۔ تو جن پر نرا فضل ہو وہ تو بغیر جائے تخت لے آئے، اور جن پر فضل کبیر ہو وہ ڈوبتے ہوئے مرید کو ہاتھ ڈال کے بچا نہیں سکتے، وہ نہیں بچا سکتے۔ ڈر کے کیوں بات کرتے ہو؟ کھل کے کو، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمارے دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم، اور خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو۔ اور اس سے مراد ہر حضور غوث اعظم کا نام لینے والا قادری ہے۔ خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو۔ کہاں ہے قادری؟ کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ کہاں ہے قادری؟ کر لے نظارہ غوث اعظم کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جمیل قادری 100 جان سے ہو قربان مرشد پر۔ یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے جنہوں نے لکھا ہے، کہتے جمیل قادری
100 جان سے ہو قربان مرشد پر، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا۔ حضور غوث اعظم کی کرامات کا تو یہ حال ہے کہ ملا علی قاری کہتے ہیں تواتر ہے کرامتوں میں، اور کہتے ہیں لکھتے وقت سوچتے ہیں کون سی لکھیں کون سی چھوڑیں، کون سی لکھیں، اور ایک عیسائی مسلمان دونوں جھگڑا کر رہے ہیں، غوث اعظم گزر رہے ہیں، جھگڑا ہو رہا ہے۔ عیسائی مسلمان سے کہتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے زندہ کیے، تمہارے نبی نے بھی کو کیا تو بتاؤ۔ مسلمان پڑھا ہوا نہیں تھا، حالانکہ نبی پاک نے بڑے مردے زندہ کیے، پڑھا نہیں تھا، بتا نہ سکا۔ غوث اعظم کے کان میں آواز گئی تو جا کے عیسائی کا بازو پکڑ کے جھنجھوڑا، فرمانے لگی کیا کہا تم نے؟ میرے مصطفیٰ نے مردہ زندہ کیا تو بتاؤں؟ فرمایا تو نبی پاک کی چھوڑ، میں غلاموں کا غلام ہوں، میں غلاموں کا غلام ہوں، مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا، تو چھوڑ حضور کی بات نہ کر، میں غلاموں کا غلام ہوں، مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے۔ پرانی قبر پہ لے گیا، کہنے لگا جی اگر نہ ہوا تو؟ غوث اعظم فرمانے لگے جو تو کہے گا وہ میں کروں گا۔ تو کہنے لگے اگر ہو گیا تو؟ اگر تو غوث اعظم کہنے لگے نہ میرے خانقاہ پہ جھاڑو دینا، نہ میرے برتن مانجنا، نہ میرے گھر کا سودا لانا، اگر زندہ ہو گیا تو بس میرے نبی کا کلمہ پڑھ جانا، بس میرے رسول کا کلمہ پڑھ جانا۔ اللہ اکبر۔ اس نے جو سب سے پرانی قبر تھی نا، وہ کہتا ہے یہ ہمارے دادا نے بھی نہیں دیکھا تھا بندہ کون ہے، اس قبر پہ کھڑا ہو کہنے لگا اس کو زندہ کرے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے سرانے کھڑے ہوئے تو دعا کرنے لگے، کہنے لگے مولا اپنے لیے نہیں تیرے رسول کے لیے۔ پھر فرمایا قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم کے ساتھ۔ ایک عورت کلمہ پڑھتی ہوئی کھڑی ہو گئی، اور کھڑی ہو کے اس نے پہلا جملہ کہا تو کمال کر دی، کہنے لگی میرے نصیب دیکھو، میں بنی اسرائیل کی تھی، عبد القادر تیرے صدقے جاؤں، تو نے مجھے کھڑا کیا ہے تو اللہ نے مجھے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی، تیرے قربان جاؤ عبد القادر، تیری کیا بات ہے۔ اب وہ بندہ دوڑ دوڑ کے غوث اعظم کے قدموں میں آیا، فرمانے لگے نا کلمہ میرے مصطفیٰ کا پڑھنا ہے، حضور کا غلام بننا ہے۔ او بھائیو، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، اولیاء صوفیاء، یہ جو کفرستان میں اکیلے چلے جاتے تھے نا تبلیغ کرنے کے لیے، چاروں جانب کفر ہوتا، اللہ کا ولی پہنچ جاتا، تو ان کا توکل مضبوط تھا، گھس جاتے تھے، جا کے کام کرتے تھے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ للہیت بہت زیادہ تھی، اللہ کی رضا ان کے پیش نظر تھی۔ یہ جو ذاتی کسی جگہ بھی انسان کا ذاتی نفع کسی مقام پہ بھی آتا ہے تو وہ اسے دنیا دار بنا دیتا ہے، اور ذاتی نفع جہاں بھی لوگ پیدا کر لیتے ہیں وہاں تھکنا شروع ہو جاتے ہیں، اکتاہٹ ہونے لگتی ہے۔ اخلاص جہاں جہاں ہوتا ہے وہاں وہاں پھول اگتے ہیں، خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ خالص لوگ جو ہوتے ہیں نا، خالص اللہ کی رضا کے لیے چلنے والے، ان لوگوں کا مزاج اور طرح کا ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے دلی میں ڈیوٹی لگائی تھی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی۔ تو حضرت اجمیر خواجہ قطب صاحب سے ملنے کے لیے دلی میں تشریف لائے، تو ایک شخص جو بظاہر اچھا دینی تعارف بھی رکھتے تھے، ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کچھ شکوہ کیا، کہنے لگے جب سے آپ نے خواجہ قطب کو بھیجا ہے ہمیں تو پوچھتا ہی کوئی نہیں، ساری لوگوں کی توجہ ادھر ہو گئی ہے۔ تو خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ قطب الدین صاحب سے فرمایا کہ پتر ہم نے دل توڑ کے تبلیغ نہیں کرنی، اگر یہ بندہ پریشان ہے نا کہ آپ کے آنے سے میں ڈاؤن ہو گیا ہوں تو چلو چلتے ہیں۔ سارا سامان اٹھا لیا خواجہ قطب صاحب نے، اور خواجہ اجمیر کہنے لگے چل بیٹا ہم چل کے اجمیر میں کام کرتے ہیں۔ تو جب خواجہ قطب الدین صاحب دلی سے باہر آئے تو سارا شہر ہی باہر آ گیا،
تڑپے لوگ روئے۔ ایک گل رکھی یاد وے سجنا، پیار ہی جگ نال تیرا۔ وہ لوگ سسکیاں لینے لگے کہ جناب آپ خواجہ قطب صاحب کے بغیر ہمارا گزارا کیسے چلے گا؟ اگر یہ چلے جائیں گے تمام شہر میں ایک درد آشنا نہ ملا، بسائے اس لیے